سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آئے گی، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، ایک گھر کے اندر اگر دو طاقتور لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین ہو تو دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مقام سورہ المؤمنون میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی، آج کے بعد بٹوارا ہو گیا، یہ پلانٹ ارتھ کا اتنا حصہ میرا، اتنا تیرا، تو اپنے بندے وہاں آباد کر، میں اپنے بندے یہاں آباد کروں گا۔ یہ تین آیات بڑی کریٹیکل ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ کوئی نہیں کر رہا، مراد یہ کہ ایک رب ہے۔ سورۃ الانبیاء، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ مائنڈ ایک نہ ہوتا، دو مائنڈ ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے۔ اب میرے بھائیو، یہ جو اگلی آیت ہے یہ وننس آف گاڈ کے اوپر قرآن حکیم میں تین مقامات کے اوپر ایکسٹراڈنری گفتگو ہوئی ہے، ان میں سے ایک مقام ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود بھی ہوتا، پیرلل میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ امپائرز کیسے کھڑی ہوتی ہیں، چھوٹی امپائرز جو ہیں ان میں سے کوئی دلیر بادشاہ اٹھتا ہے اور وہ کسی بڑی امپائر کو شکست دے کے اس کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر مزید اپنی امپائر کو